السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الحجر کی آیت نمبر 25 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 26 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، مِنْ صَلْصَالٍ ایسی مٹی سے جو بجتی ہے، مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ جو کیچڑ زدہ سیاہ تھی، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ
اور جنات کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے من نار السموم، آگ کی لپٹ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا، میں ایک بشر تخلیق کرنے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، ایک ایسی مٹی سے جو بجنے والی ہو اور جو کیچڑ سیاہ بدبودار کیچڑ ہو۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو پس جب میں اسے مکمل بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک ڈالوں اس میں اپنی جانب سے روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو پس سجدہ کیا تمام فرشتوں نے سب کے سب اکٹھے ہو کر، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، انکار ہو گیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔ قال یا ابلیس، تو فرمایا اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہو رہا؟ قال، کہنے لگا، لم اکن لاسجد، میں ہرگز سجدہ نہ کرنے والا ہوں، لبشر، ایک بشر کو، خلقتہ، جس کو پیدا کیا ہے تو نے، من صلصال، ایک ایسی مٹی سے جو بجنے والی ہے، من حمأ مسنون، اور جو بدبودار سیاہ کیچڑ ہے۔ قال فاخرج منہا، تو اس نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، یقیناً تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور یقیناً تجھ پر لعنت ہے بدلے کے دن تک کے لیے۔ قال، کہنے لگا، ربی، میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، پھر مجھے مہلت دے اس دن تک جب تو ان کو دوبارہ اٹھائے گا۔ قال فانک من المنظرین، فرمایا کہ پھر یقیناً تو مہلت دیا گیا ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک کے لیے۔ گزشتہ آیات میں زمین و آسمان کی بہت ساری مخلوقات کو بطور دلیل اللہ رب العزت کی وحدانیت کے مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ اب انسان کی اپنی تخلیق اور اس کے ابتداء کے متعلق جو واقعات ہیں ان کو بیان کر کے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور دنیا کے اندر بھیجے جانے کے بارے میں جو نصیحت اور عبرت چاہیے اس کے متعلق اشارہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہی کہ جو تم اللہ کے متعلق جھگڑتے ہو اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہو، اور آج زبان آ گئی، چند باتوں کی سمجھ آ گئی تو اللہ کی انکاری ہوئے بیٹھے ہو، یا اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رہے ہو، اور اس بات کے انکاری ہو جاتے ہو کہ اللہ نے کوئی کتاب بھی نازل کی ہے، تم اپنی اصل اور حقیقت کی طرف تو نظر دوڑاؤ۔ تمہارے جد امجد کو اللہ رب العزت نے کس انداز میں عدم سے وجود میں لایا؟ من صلصال من حمأ مسنون، صلصال کہتے ہیں ایسی مٹی کو جو گوندے جانے کے بعد ایسے اس کو ٹن مارے نا تو وہ ٹن ٹن بجتی ہے، یعنی سوکھی ہوئی مٹی۔ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے حوالے سے یا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بہت سارے مراحل کا تذکرہ ہے۔ کسی جگہ طین کا لفظ ہے، کسی جگہ صلصال کا لفظ ہے، کسی جگہ حمأ مسنون کا لفظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے پوری دنیا سے ایک مٹھی مٹی کی لی، جو یعنی پوری دنیا کی زمین سے مختلف جگہوں کی تھی، مکس مٹی۔ اس کے بعد اس میں پانی ڈالا اور اس کو طین بنا دی، کیچڑ بنا دی۔ پھر اس کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو جب مٹی کے اندر پانی مل جاتا ہے اور اس کو کچھ عرصہ چھوڑ دیا جائے تو وہ ایک سیاہ رنگ کا بدبودار کیچڑ بن جاتا ہے، اس میں سے ایک اسمیل آتی ہے، اس کو کہتے ہیں حمأ مسنون۔ تو پہلا ہوتا طین جس میں مٹی میں پانی ڈال دی، پھر مرحلہ آیا جب اس کو کچھ عرصہ چھوڑ دیا، پھر مرحلہ آتا ہے جب وہ سوکھ کر بجنے لگتا ہے، تو یہ ہے صلصال۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس انداز میں پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی پوری زمین کی مختلف جگہوں سے لی، اسی لیے آگے آدم علیہ السلام کی نسل میں ہر رنگ اور ہر جگہ کے لوگ ہیں، یعنی مختلف قسم کی ان کی اولاد ہے۔ کوئی گورے ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی بڑے ہیں، لمبے چوڑے ہیں، کوئی چھوٹے قد کے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا ان میں سے بعض جو ہے وہ بڑے نرم ہیں اور بعض درست ہیں، بعض سخت گیر ہیں۔ تو یہ جو انسانوں کی مختلف صلاحیتیں اور صفات ہیں،
یہ مختلف جگہوں سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو مٹی اٹھائی، اس مٹی کی صفات، اور معلوم ہے مٹی ہر جگہ کی مختلف صفت رکھتی ہے اپنے اندر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتہ بچے کی روح پھونکنے کے لیے آتا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے زمین کی کسی ایک مقام سے مٹی اٹھاتا ہے، اور وہ مٹی اس کی روح کے ساتھ اس طرح گوندی جاتی ہے جس طرح آٹا گوندا جاتا ہے، آٹے میں کوئی چیز نمک یا کوئی چیز ڈال کے گوندی جاتی ہے، اس طرح۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ وہیں پر دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی جاتی ہے۔ وہ جو ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں نا، پہنچا وہیں پہ، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یہ اصل میں اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ جہاں سے خمیر اٹھایا گیا تھا۔ اور اسی وجہ سے انسان مختلف قسم کی صلاحیتیں اور مزاج اور معاملات رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا انسانوں سے مطالبہ اپنی فطرت یا جبلت کا تبدیل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس فطرت کو اور جبلت کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کنٹرول کرنا ہے۔ تو وہ مذاہب جو انسان کی فطرت کی مخالفت میں حکم دیتے ہیں، مثلا بعض مذاہب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی نیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان شادی ہی نہ کرے، نیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان تاریک دنیا ہو کر کسی کٹیا میں پڑا رہے، یا نیک ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اس قسم کے جتنے بھی آپ کو دیگر مذاہب میں احکامات ملیں گے، یہ در اصل میں انسانی فطرت کی مخالفت۔ تو نتیجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت کے احکامات عطا فرمائے ہیں جو ان کو انسانی فطرت اور اس کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کا پابند بناتے ہیں۔ اسی لیے دین اسلام دین فطرت۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل و صورت کے اندر پیدا فرما دیا، یعنی ان کا جو ڈھانچہ تھا وہ بنا دیا، پھر اس کے اندر اپنی جانب سے روح پھونکی۔ اب یہاں پر بعض لوگ جو ہے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں ان کے اندر اپنی روح پھونک دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ انسان میں جو ہے وہ آدم علیہ السلام میں اللہ کی روح تھی۔ اسی طرح قرآن مجید میں تمام انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے جب ان کو پیدا کیا تو ان کے اندر اپنی روح پھونکی۔ یہاں اپنی جانب جو نسبت ہے اس کو نسبت تشریفی کہتے ہیں، یعنی شرف کے لیے اللہ رب العزت جب کسی چیز کی نسبت اپنی جانب کر دیتے ہیں، وگرنہ یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ کی روح جو ہے وہ فلاں میں آ گئی۔ بالکل اسی طرح جس طرح شرف کے لیے خانہ کعبہ کا نام بیت اللہ ہے، بیت اللہ شرف کے لیے، ورنہ نعوذ باللہ اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نہیں رہتے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا یہ قول ہے ہادہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو والعیاذ باللہ اس سے مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس پر سواری کرتے ہیں اور یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اونٹنی ہے، نشانی کے طور پر آئی ہے، معجزے کے طور پر آئی ہے، نسبت تشریفی ہے، شرف والی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا، کیوں کہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح۔ معجزاتی طور پر اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے اندر ان کا القاء کیا، ان کے والد نہیں تھے، تو نسبت تشریفی ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ نسبت کے لیے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی روح ان کے اندر پھونکی ہے۔ یہ ایک اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ آدم علیہ السلام میں یا تمام انسانوں میں اللہ رب العزت کی روح ہے، یا بعض لوگوں کا یہ جو خیال ہے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ہے، اصل وجود اللہ کا ہے، باقی سارے وجود اس میں سے نکلے ہیں اور باقی سارے وجود اسی میں واپس جائیں گے۔ اور بعض لوگوں کا اس تفسیر میں جو غلو ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ہی واپس لوٹ کر جائیں گے، تو لوٹ کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے اندر ہی نعوذ باللہ ضم ہو جائیں گے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت ایک لمبے طویل عرصے کا نام ہے، اور اس کے بعد
وہ بھی ختم ہو جائے گی اور بندہ پھر واپس بالآخر اللہ کی ذات کا حصہ ہو جائے گا۔ یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو یونانی فلسفے سے متاثر ہونے کی وجہ سے جو ہے نا واجب الوجود اور ثابت الوجود اور فلاں فلاں کسی چیزیں کی جو منطقی چیزیں پہلے واجب کی گئیں اور اس کے نتیجے میں عقیدہ گھڑنے کی کوشش کی گئی، اس کا نتیجہ ہے۔ وگرنہ کتاب و سنت میں کہیں ایسی بات اللہ رب العزت نے ارشاد نہیں فرمائی۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہے۔ جب کوئی بھی چیز نہ ہو تو وہ اپنی صفت تخلیق سے اس چیز کو جو وجود میں لے آتا ہے۔ یہی تو فرق ہے باقی تمام دنیاوی قسم کی ایجادات کرنے والوں اور رب کائنات کے اندر۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، جو کوئی پیدا کر سکتا ہے اور جو کوئی پیدا نہیں کر سکتا کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر پیدا کرنے سے مراد عام پیدا کرنا نہیں، یعنی کسی چیز کا بنا لینا، بلکہ اس میں عدم سے وجود میں لا کر پیدا کرنا، یعنی جس چیز کی کوئی ابتدا نہیں تھی، جس چیز کے لیے کوئی را میٹیریل نہیں تھا، وہ معدوم تھی، اس کو وجود میں لے آنا، یہ صرف اللہ رب العزت کا خاصہ، اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں۔ باقی ساری دنیا جو بھی چیز بناتی ہے، کچھ بھی پروڈیوس کرتی ہے، اس کا را میٹیریل موجود ہوتا ہے تو کرتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے جس انسان نے اس کنویں میں آنکھ کھولی ہے کہ وہ را میٹیریل کے بغیر کچھ نہیں بنا سکتا، وہ اللہ کے متعلق بھی یہی کہتا ہے کہ وہ بھی اپنے وجود میں سے کچھ نکال کر لایا ہے تو اس نے کچھ جو ہے نا بنایا ہے، اور جو کچھ بنایا ہے وہ واپس اللہ کے وجود کا حصہ بن جائے گا۔ یہ ایک کفری عقیدہ ہے جس سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مثال بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے کائنات کی تعریف علماء نے یہ بیان کی ہے، کائنات کیا ہے؟ العالم کل ما سوى اللہ، عالم جب ہم کہتے ہیں، کائنات کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی مخلوق ہے، ہر وہ چیز جس کو اللہ رب العزت نے عدم سے وجود میں لایا ہے، وہ کائنات۔ باقی اللہ کی ذات ہے، وہ اپنی شان کے مطابق ہے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنی جنت کی بہاریں دکھائے اور جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے، وہاں پر اللہ رب العزت ہمیں اپنا دیدار کروائیں گے، تو ہمیں اللہ رب العزت کی جو ملاقات کا اور دیدار کا شوق ہے انشاءاللہ وہ بھی پورا ہو جائے۔ تو فرمایا، جب اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونکی۔ اس حوالے سے جو تفصیلی واقعہ ہے جو اگلی آیات میں ہے، وہ چونکہ ہم سورہ کہف میں بھی اور دیگر جگہوں میں بھی تفصیلاً پڑھ چکے ہیں تو اس کی بہت لمبی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں کے سامنے کہ میں انسان پیدا کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے ایک مکالمہ بھی کیا، سورہ بقرہ میں وہ تفصیلی مکالمہ بھی موجود ہے کہ وہ فتنہ کرے گا، خون بہائے گا۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھلائے، پھر ان کو ہاں اس کی بھی کر دیتا۔ والجان خلقنا، اچھا میں بھول گیا تھا، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنات، جان جو ہے وہ جمع ہے جنات کی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جس طرح انسانوں کے جد امجد کا نام آدم ہے، اس طرح جنات کے جد امجد کا نام جان ہے، اور اس کے متعلق یہ بات ہے، لیکن یہ کسی صحیح حدیث سے ہمیں نہیں پتا۔ جنات کے لیے جان کا جمع کا لفظ یا صیغہ یا لفظ عمومی طور پہ بولا جاتا ہے، اور جن یا جنو ایسی چیز کو کہتے ہیں جو مخفی اور پوشیدہ ہو۔ جنات کو جن کا لفظ اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ عام طور پہ انسانوں کو نظر نہیں آتے، تو اس لیے والجان، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے، یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے جنات موجود تھے، یعنی انسان سے پہلے جنات موجود تھے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ابلیس جو ہے ان میں سے، جو جنات میں سے تھا، کان من الجن، اللہ نے دوسری جگہ اسی واقعے کو تفصیلاً بیان کیا تو فرمایا کہ وہ جنات میں سے تھا۔ وہ عبادت کرتے اس مقام پر تھا کہ فرشتوں اور ملائے اعلیٰ، جہاں پر اللہ رب العزت ڈائریکٹلی اپنی احکامات سناتے ہیں، فرماتے ہیں، اس مجلس میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ تو ان کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا، کس چیز سے؟ من نار السموم۔ سموم کہتے ہیں ایسی ہوا جو تیز گرمی رکھتی ہے، جس کو ہم اردو میں لو کہتے ہیں، یعنی لو جو شدت کی گرمی ہے، یعنی آگ سے جو ہوا بہت زیادہ جو ہے نا تپ چکی ہو۔ اور نار السموم ایسی آگ کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی دھواں اور باقی چیزوں کا آمیزش نہ ہو، بلکہ دھوئیں کی ایک، آگ کی ایک تیز لپٹ ہو، یعنی اس کو ہم شعلہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات کو اس طرح آگ کی ایک لپٹ سے، ایک شعلے سے پیدا کیا ہے۔
اب چونکہ آگ اپنے اندر ایک شعلہ رکھتی ہے، تیزی رکھتی ہے، اسی بنیاد پر در حقیقت ابلیس نے جو ہے نا فخر کیا یا اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اور اس نے کہا کہ جی میں تو سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کو تو اس گندے گارے کالی کیچڑ والی مٹی سے بنایا گیا ہے، میں آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، میں اس انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حکم میرا ہے کہ کس کو کب کس پر فضیلت دینی ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. اچھا، ایک جو معاملہ ہے نا یہ بڑا اہم ہے جو یہاں سمجھنے کا، اور وہ یہ ہے کہ دوسروں کی وہ فضیلت جو اللہ نے عطا کر دی ہو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. یہ تکبر کا شکار ہو کر اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی فضیلت یا منصب کا انکار کرنا اور اس کے لیے حسد اور بغض کرنا، یہ شیطان نے شروع کیا تھا، ابلیس نے شروع کیا تھا، اور وہی لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، یہی وسوسہ ڈالتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں خیر کی بات بتاتے ہیں لیکن لوگ قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغض اور عداوت تھا یہود کا، وہ اسی حسد کی بنیاد پر تھا کہ ہم ان سے بہتر ہیں. بنی اسحاق میں نبی آخری آنا چاہیے تھا، بنی اسماعیل میں کیسے آگے؟ ہم نہیں بات مانیں گے. قریش مکہ میں سے بہت سارے لوگ اس لیے بات نہیں مان رہے کہ یہ تو ہمیں مطیع اور فرما بردار کر رہے، ہم اپنی سرداری چھوڑ کر کیسے ان کی بات مان لیں. اسی طرح آج بھی بہت سارے لوگوں کی دنیاوی منصب یا ان کی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ان کو جو اللہ نے مقام دیا ہے اس کا انکار کرنے کے لیے لوگ ان کی مخالفت کرتے. یہ بیوقوفانہ بات، جس کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے اس کے اس مقام اور مرتبے کو مان لینا چاہیے. انبیاء میں بھی اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کو دوسرے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی، انسانوں میں بھی اللہ نے بعض انسانوں کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی. اسی کے ضمن میں ایک ڈھکوسلا یہ بھی ہے جو آج بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ڈھکوسلا یہ ہے، مرد اور عورت برابر ہے، مرد اور عورت برابر ہیں، مردوں کی کوئی فضیلت عورتوں پر نہیں. یہ بات قرآن حدیث سے متصادم. انسان ہونے کے ناطے برابر ہیں، حقوق اور واجبات کے حوالے سے ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ حقوق اور واجبات ہیں، لیکن انتظامی امور میں مرد کو اللہ نے عورت پر فوقیت دی ہے. اب یہ ایک اللہ رب العزت کی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. واضح طور پہ اللہ فرماتے ہیں مرد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر قوام بنائے گئے ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بوجہ اس کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وبما انفقوا من اموالہم، پھر آگے اس کی ایک اور وجہ بھی بتا فرمائی کہ بوجہ اس کے جو وہ اپنے مالوں میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. تو کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی جو ہے نا اسلام نے یعنی اصول وضع کیے ہیں. اب یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی مساوات ہو، برابری ہو، ہر چیز میں برابری ہو. اب عورت میں اگر اللہ نے کم وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھی ہے تب بھی برابری کرتے ہو، بندے کے جتنا وزن اٹھائے، وہ سارے وہ کام کرے جو بندے نے کرنے. بندہ تو مڑ کے وہ کام نہیں کر سکتا جو اللہ نے عورت کے ذمہ لگائے. بچہ تو اس نے نہیں پیدا کرنا، ہر ماں اس نے بیماری تو نہیں سہنی، باقی بہت ساری پریشانیاں اس نے نہیں اٹھانی، لیکن وہ ایک ڈھکوسلے پہ لگایا جی نہیں جی عورت جو ہے وہ یہ بھی کرے یہ بھی کرے اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کرے. یہ سارے ڈھکوسلے. اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی لوگوں کو مختلف لوگوں پر فضیلت دی ہے. اچھا، مردوں کو کیا مطلق العنان چھوڑ دیا ہوا ہے؟ ان کے اوپر فضیلت والے کوئی نہیں ہے. یعنی جو باس ہے وہ فضیلت والا نہیں ہے، باپ بیٹے کے اوپر فضیلت والا نہیں ہے، خاندان کا بڑا قبیلے کا سردار وہ باقی لوگوں کے اوپر فضیلت والا نہیں ہے، حکمران وہ باقی عوام پر فضیلت والا نہیں ہے، وہ پولیس اور فوج کے ذریعے کنٹرول نہیں کرتا. ہر جگہ نظام اوپر کسی بڑے کے حکم کے مطابق اور کنٹرول سے ہی چلتا ہے، صرف شیطانی وسوسے کچھ جگہوں پر ڈالنے تاکہ نظام خراب ہو. اور کیسے خراب کرتے ہیں آپ حیران ہوں گے. مسلمان ممالک میں قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ نکاح اور شادی 18 سال سے کم عمر میں نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، 18 سال سے کم عمر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، استحصال ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. سمجھ نہیں ہوتی اس وقت جو ہے نا، جسمانی تعلق کی سمجھ نہیں ہوتی، گھرانہ بنانے کی سمجھ نہیں ہوتی. پاکستان میں بھی عملاً تقریباً ایسا کر دیا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کسی بچی کا اگر کوئی نکاح پڑھاتا ہے اس کو 17 قسم کے مسئلے ہو جاتے. آج کی BBC اٹھا کر دیکھیں،
آج کی، زیادہ دیر کی بات نہیں کر رہا، آج کی BBC میں انڈیا کی رپورٹ یہ ہے کہ انڈیا میں بڑا مسئلہ ہے جی. کیا ہے جی مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان بالغ بچے بچیوں کو جنسی تعلق قائم کرنے کی اجازت قانوناً 18 سال سے پہلے نہیں. اب اس سے پہلے بہت سارے بچے بچیاں یہ تعلق قائم کر لیتے ہیں، اور جب ماں باپ کو پتہ چلتا ہے تو وہ جا کر عدالتوں میں لڑکے کے خلاف کیس کرتے ہیں. اور پچھلے سال ایسے کیسز کی تعداد تقریباً 6000 سے زیادہ تھی، جن میں سے 2500 کیسز میں کوئی سزا نہیں ہوئی، اس لیے کہ لڑکیوں نے جا کے اقرار کر لیا کہ ہمارا آپس میں افیئر تھا. اب وہاں مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ اس معاملے میں بلوغت کی عمر اور آزاد تعلق قائم کرنے کے حوالے سے 18 سال کے بجائے 14 یا 15 سال کی عمر رکھی جائے. آپ کو کانٹراڈکشن نظر آ رہی؟ حلال معاملے میں حلال طریقے سے نئی ظلم ہے، حرام طریقے سے 10 سال سے شروع ہو جاؤ، اس کی تعلیم بھی دو، اسکولوں میں بھی دو، کالجز میں بھی دو، بتاؤ کہ جی کیسے ہوتا ہے، اس میں سیف جو ہے نا سیکس کیا ہے، اور اس میں کن کن چیزوں کی جو پریکاشنز کیا لینی ہیں، اور مانع حمل چیزیں کیا ہیں، اور فلاں فلاں فلاں، یہ سب گند پڑھاؤ. ایسے فتنے، یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ جو وسوسے ہے نا جی، یہ پدر شاہی نظام ہے. لفظ کیسے؟ پدر شاہی نظام ہے. اور یہاں پر جو ہے عورتوں کو جانوروں کی طرح ہانکا جاتا ہے اور فلاں فلاں کیا جاتا ہے، ایسے ایسے لفظ بولے جاتے ہیں، مطلب سن کے تو اچھا جی یہ تو کوئی بڑا ہی ظالمانہ نظام ہوگا. سارا فتنہ فساد پیچھے کیا بات ہے اصل میں؟ وہ جو ایک شیطان کے اپنے اندر وسوسہ تھا، اپنے اندر ایک خباثت تھی، وہی خباثت اس نے انسانوں کے اندر بھی ڈالی. اور آگے وہ کہہ رہا ہے، آگے اگلی ہم آیات پڑھیں گے کہ میں پھر چھوڑوں گا نہیں ان کو، میں پھر ان کے رستوں میں آؤں گا. اور وہ آ رہا ہے. بس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان سمجھ کر اس سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پر چلتا رہے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب. جی بالکل ٹائم